الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر منافقین کا ذکر ہوا اور اس آیت کے اندر اشارہ ہو گیا کہ منافقین جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا تھا وہ اس رفاقت اور معیت سے محروم ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیت کے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر انعام فرمایا ہے وہ چار ہی قسم کے حضرات ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور انہی حضرات کی راہ پر چلنے کی، دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور اس میں صراط الذین انعمت علیہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور اس آیت کے اندر ان ہستیوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو گویا یہی اصل دعا ہے مانگنے والی، اور یہی دعا ہم جو ہے وہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ یہ جو چار جماعتیں بیان ہوئیں اس میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اب مزید نہیں آئیں گے اور یہ دروازہ بند ہو چکا، جبکہ تین مزید جو گروپ ہیں وہ ابھی تک اوپن ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان شامل ہو سکتے ہیں۔ صدیق جو ہیں وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تصدیق میں ذرا بھی تعمل نہیں کیا۔ جب نبی کی دعوت سامنے آئی تو فوراً لبیک کہا اور آخر تک نہایت اخلاص کے ساتھ اپنی جان و مال اور ہر طرح کی خدمت سے حاضر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحہ جو ہے وہ نہیں لگایا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی فوراً قبول فرمایا۔ تیسرا گروپ شہداء کا ہے، یعنی وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے دین کے بلند کرنے کے لیے دشمنان اسلام سے جنگ لڑی اور کافروں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ یہ بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں اور ان کے بڑے درجات ہیں۔ چوتھا گروپ جو ہے وہ صالحین کا ہے، یعنی وہ حضرات جن کے قلوب برائیوں سے دور ہیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہیں، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص صالح ہو، اس کی طبیعت اور اس کی مزاج میں نیکی کرنا ہو، پوری طرح سے اس کا جو ہے وہ مزاج صالحانہ ہو گیا ہو، اور یہ بہت بڑا وصف ہے۔ اور تمام مسلمان جو کہ سنسیئر مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، وہ اسی گروپ سے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جو حکم اس آیت کے اندر آیا ہے، یہاں پر ایک بطور قاعدہ کلیہ فرمایا کہ جو فرما بردار ہیں ان کا عظیم مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا یہ صلہ ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور یہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بات صحیح ہے۔ یہ دنیا میں بھی انسان اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر اچھوں سے محبت کی تو اچھوں کے ساتھ ہوگا، اور بروں سے محبت کی تو بروں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی اور اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ یا اللہ ہم کو ان خوش نصیبوں میں داخل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔